امیر شاہ جہان بھائی کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، نظریہ پاکستان کی بقائے پاکستان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ یہ کیا تھا، کس لیے تھا، مدعا کیا، ماجرا کیا تھا؟ یہ کیا تھا، کس لیے تھا، مدعا کیا، ماجرا کیا تھا؟ مجھے معلوم ہے یہ جز دو حرف لا الہ کیا تھا۔ یہ ساری کاوشیں تھیں دین کی امام کی خاطر، یہ ساری کاوشیں تھیں دین کی امام کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھیں اس پاکستان کی خاطر۔ حاضرین مجلس اور میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، قوانین فطرت سب کے سب بلا استثناء دائمی عالمگیر بے لاگ ہیں۔ آج سے لاکھوں برس پہلے یہ جس قانون کی تابع تھی آج بھی اسی کی تابع ہے اور قیامت تک اسی کی تابع رہے گی۔ روشنی اور حرارت کے لیے جو قانون مقرر ہوئے، دنیا کے ایک حصے میں بھی وہی، دوسرے میں بھی وہی۔ مشرق میں روشنی کی جو رفتار ہے، مغرب میں وہ نہیں۔ جو شمال میں حرارت کی ماہیت ہے وہ جنوب میں نہیں۔ جی ہاں، یہ فطرت کسی کی دوست اور دشمن نہیں، یہ فطرت کسی پر مہربان اور کسی پر نامہربان نہیں۔ جو زہر کھائے گا وہ مر جائے گا، جو غذا کھائے گا وہ قوت اور نشوونما پائے گا۔ فطرت کے حدود میں یوں ممکن نہیں کہ دیا جو سلائی کی رگڑ سے چلنے والا ہے وہ ایک آدمی کے لیے شعلے دار بن جائے اور ایک آدمی کے لیے پانی کی دھاڑ بن جائے۔ اگر ہم اس فطری امر کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہواؤں کا رخ الٹا ہو سکتا ہے، طوفانوں کا رخ ہمارے آشیانوں کا صفایا کر سکتا ہے، لیکن وہ چیز جس کے حصول کے مقصد کو ہم بھول کر اس کو استعمال کریں، وہ چیز ہمارے وقت، ہماری جان، مال و متاع، قربانیوں اور کوششوں کے رائے گاہ ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا، مجھے خود غرض مت سمجھو میرے آنسوؤں کو پرکھو، مجھے خود غرض مت سمجھو میرے آنسوؤں کو پرکھو، مجھے فکر چمن ہے غم آشیاں نہیں۔ احباب گرامی قدر، پاکستان کیوں بنایا گیا، اس کے موضوع پر آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ جب بد امنی اور فساد کی لپیٹ میں آئی ہوئی قوم کا حال کچھ ایسا تھا کہ ہر طرف جنگ و جدل کا سلسلہ جاری، کفر اور طاغوتیت کا مذموم غلبہ، ظالموں اور سفاکوں کی سفاکیت سے خون کے دھارے پھٹ رہے تھے، تو اسی دوران قائد اور قوم کے زندہ اور جاوید باہمت غیور رہنماؤں کے دلوں میں یہ بات الہام ہوتی ہے کہ کیوں نہ اسی دار الفساد، دار البوار سے نکل کر مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پر دار السلام میں داخل کر دیا جائے۔ پھر یہ تحریکیں، جماعتیں متحرک ہوتی ہیں، پھر اللہ رب العزت کا اس امت مسلمہ پر احسان ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت ایک عظیم ریاست سے نواز دیتا ہے جسے دار السلام کی نظر سے سوچا گیا۔ پھر آج افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر لیا جانے والا ملک دار المسلمین تو بن گیا، دار السلام نہ بن سکا۔ جی ہاں، میرے ملک میں آج 21 کروڑ مسلمان تو رہتا ہے، لیکن آج مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلام کے نام پر لیا جانے والا یہ مسلمانوں کا ملک، یہ اسلام کے نام پر لیا جانے والا ملک، اس میں مسلمان تو بہت زیادہ ہے لیکن اسلام کا نام مجھے دور دور تک نظر نہیں آتا۔ جی ہاں، یہ ملک وہ ملک ہے جو اسلام کی خاطر لیا گیا، لیکن وہ ایسا اسلام جس کی خاطر یہ ملک لیا گیا وہ آج لوگوں کے دلوں میں، ان کے جسموں پر، ان کے پہناؤں پر جسماں نظر نہیں آتی۔ احباب گرامی، آج پاکستان کو بنے 74 برس بھی چکے، یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری آن ہے، ہماری غیرت ہے۔
آج پاکستان وہ ملک ہے جو سارے اسلامی ممالک کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے. جی ہاں، پاکستان ہماری پہچان، ہماری آن، ہماری غیرت ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتلائیں. ہماری پہچان کلاشن کوف اور خنجر ہے، کہ ہماری پہچان ڈھاکہ چوری اور بنگاری ہے، کہ ہماری پہچان ملک میں ہونے والے بم دھماکے دہشت گردی ہے. نہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جی ہاں، قائد اعظم کا درس اخوت و محبت، امانت و دیانت، صداقت، مقصد لا الہ الا اللہ. اقبال کی شاعری فہم و فراست، مقصد لا الہ الا اللہ. لاکھوں لٹے پٹے مسلمانوں کی ہجرت، مقصد لا الہ الا اللہ. جی ہاں، آنکھوں کے سامنے لاکھوں مسلمانوں کے تڑپتے لاشیں، مقصد لا الہ الا اللہ. ماؤں بہنوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کو پاکستان کے دفاع میں لٹایا، مقصد لا الہ الا اللہ. جی ہاں، اسی کی تعلیم دیتے ہوئے محمد علی جناح نے بھی 1930 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان یہ صدیوں سے موجود رہا. شمال مغرب یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں، مسلمانوں کے وطن رہے ہیں. اس میں مسلمانوں کو آزاد ریاستیں ملنی چاہیے جس میں مسلمان اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکے. حضرات، جو قومیں اپنے مقصد کو بھول جاتی ہیں، جو قومیں اپنے مقصد کو پس پشت ڈال دیتی ہیں، پھر ان پر ظالم جابر حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. ان کی غیرتوں کا سودا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا انصاف بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی لیے آخر میں یہی کہوں گا کہ اسی لیے چنوائے تھے تقدیر نے تن کے، کہ اسی لیے چنوائے تھے تقدیر نے تن کے، کہ بن جائے گر آشیانہ تو کوئی آگ لگا دے.